مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم لقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد
الفتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو القرآن تدبر و عمل جز تبارک الذی کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ القلم کی جو 4 آیات جن کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پچھلی کلاس میں سنا تھا، سب سے پہلے استاذہ محترمہ ہمیں اس کی ایک ریویژن کرائیں گی، اس پہ نظر ثانی ہوگی، اس کے بعد لفظی ترجمہ ہوگا، اور پھر آخر میں آیت نمبر 5 سے لے کے 16 تک ہم انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ سنیں گے. امید ہے کہ آپ سب نے کلاس کو جوائن کر لیا ہوگا. کچھ لوگ ابھی بھی الحمدللہ آ رہے ہیں تیزی سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جن آیات کو ہم انشاءاللہ سننے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم عطا فرمائے، کیونکہ بہت اہم باتیں اخلاق سے متعلق آج کے لیسن میں شامل ہیں، اور ہم سب نے اس نیت کے ساتھ آج کی کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور ساری جو آیات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے سننا بھی ہے، اور اپنے لیے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر ان اخلاق کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو چیک کرنا ہے، اور جو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں تو ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور ان کی جگہ پسندیدہ صفات کو ڈالنا ہے. ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. تو ہم سب سے پہلے آیت 1 سے 4 تک ریویژن سنتے ہیں اپنی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابھی آپ نے سورۃ نون یا سورۃ القلم پڑھی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ القلم جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ نون سے ہو رہا ہے، اور نون کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. یہ پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. ویسے بھی سورۃ القلم ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. بعض تو کہتے ہیں سورۃ اقرا کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن مکہ میں نازل ہونے والی بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور حروف مقطعات کا معنی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں میجورٹی اس میں
جو حروف مقطعات ہے اس کے فوراً بعد قرآن کی بات شروع کی جاتی ہے، کتاب کی بات شروع کی جاتی ہے، جیسے قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، اسی طرح نون والقلم وما یسطرون میں جو لکھ رہے ہیں وہ قرآن ہے، الہامی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں عربوں کو کہنا یہ مقصود ہے حروف مقطعات لا کر کہ انہی حروف سے مل کر قرآن بنا ہے، تو تم اس جیسی کوئی چیز بنا کے دکھاؤ۔ یہ حروف ہی ہیں جن کی ترتیب سے اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے۔ اور پھر والقلم، قلم کی قسم کھائی گئی، اور کس چیز کی قسم کھائی گئی؟ جو وہ لکھ رہے ہیں یا لکھتے رہے ہیں۔ جیسے بعض نے تو کہا کہ القلم سے مراد وہ خاص قلم ہے جس سے کیا لکھا گیا؟ لوح محفوظ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، سارے کا سارا، ہر چیز جو اللہ کے علم میں ہے وہ سب مکتوب ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہا گیا کہ اس کی قسم جو قلم لکھ رہے ہیں، تو بعض نے اس سے لوح محفوظ میں لکھی جانے والی چیزیں مراد لی، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد الہامی کتابوں کا لکھا جانا ہے۔ اور پھر اس کو عمومی معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ عمومی معنوں میں کس طرح کہ جو کچھ بھی قرآن کے نزول کے بعد لکھا گیا، جیسے حدیث کی کتابیں لکھی گئی، تفسیر کی کتابیں لکھی گئی، سیرت کی کتابیں لکھی گئی، وہ ساری کس بات پر گواہ ہے؟ کیونکہ جب قسم کھائی جاتی کسی چیز کی تو اس کو گواہ بنایا جاتا ہے، اور کسی چیز پر گواہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں کس چیز پر گواہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ بتائیے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے، کتابوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات پر قسم ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ الہامی کتابیں گواہ ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے یہ بتایا کہ آپ رسولوں میں سے، قرآن گواہ ہے۔ قرآن جیسی کتاب جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جس پیغمبر پر یہ اتری ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہی ہے، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح جتنی کتابیں بعد میں لکھی گئی، آپ کے بارے میں لکھی گئی، یا قرآن کی تفسیر کے بارے میں، یا سیرت کے بارے میں، یعنی آپ سے متعلق، وہ ساری اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے جو دین لوگوں کو دیا ہے، جو علم لوگوں کو دیا ہے، وہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی دور میں جو الزامات آپ پر لگائے گئے تھے، ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ آپ مجنون ہیں۔ حالانکہ آپ کی 40 سال کی زندگی ایسی گزری ہے کہ لوگ معاشرے میں سب سے زیادہ آپ پر ہی ٹرسٹ کرتے تھے، اور یکا یک جب قرآن آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور قرآن جیسا کلام سن کر وہ آپ کو بالکل ایک نامعقول بات کہنے لگے کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی کہ آپ مجنون ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات لوگوں کے الزامات کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ایک شخص ایک شوشہ چھوڑتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، تو باقی بے سوچے سمجھے آپ کو مجنون کہنے لگتے ہیں۔ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات سنتے ہیں تو ہم اس کو کریٹیکلی کتنا دیکھتے ہیں، ہم اپنی عقل سے کتنا کام لیتے ہیں، ہم کیا دلیل دیتے ہیں؟ سبھی تو کہہ رہے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، تو کیا کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ سب یہی کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں ایک طرح سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور لوگوں کا امتحان بھی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کا اجر کیوں نہیں ختم ہونے والا؟
اس لیے کہ جو میسج آپ نے دیا ہے اس کو جب جب لوگ پڑھیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، تو وہ سب سلسلہ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آج تک قرآن کا اگر ایک حرف بھی میں نے اور آپ نے پڑھا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور صرف میں نے اور آپ نے نہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے قرآن پڑھنے والے، حافظ قرآن، مفسر قرآن، کسی بھی طرح قرآن کی خدمت کرنے والے، یا آج موجود ہیں دنیا میں یا آئندہ زمانے میں آنے والے ہیں، وہ سب جو بھی قرآن پڑھیں گے، جو بھی حدیث پڑھیں گے، جو بھی سیرت پڑھیں گے، جو بھی فقہ پڑھیں گے، جس طرح بھی دین کی خدمت کریں گے، جس طرح بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے، وہ سارے کا سارا آپ ہی کے حق میں ثواب جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور اس آیت کے فوراً بعد یہ کہا گیا کہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں. آپ فکر نہیں کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ جب کوئی آپ کے بارے میں ناروا نامعقول بات کہتا ہے یا کوئی غلط الزام آپ پہ لگاتا ہے تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. سوچئے، ہر ایک انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے. کوئی آپ کو جھوٹا کہہ دیتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی آپ پہ شک کرتا ہے، تو اس وقت آپ کی کیفیت، دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، کھو جائے، آپ کو کوئی چیز نہ ملے، اس کا اتنا غم نہیں ہوتا، اس کا اتنا افسوس نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی آپ کی عزت پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کی جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے. تو ایک طرف لوگ آپ کا دل توڑ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ ہیں نہیں، آپ تو ہوش و حواس والے انسان، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو مجنون کہتی ہے کہ کچھ اور کہتے تو اور بات تھی، لیکن وہ بات کہے گی جو انتہائی نامعقول تھی، جو آپ پر کسی طرح فٹ آتی ہی نہیں تھی. آپ مجنون تھے ہی نہیں، کہیں سے بھی نہیں تھے، نہ اپنے اقوال میں، نہ اپنی سوچ میں، نہ اپنے کام میں، کہیں بھی نہیں، کوئی ٹریسز ہی نہیں تھے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے رب العالمین کی طرف سے کہ آپ فکر نہیں کریں، لوگوں کے الزامات سے نہیں گھبرائیں. اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ہم دین پڑھنے لگتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بعضوں کے گھر والے ہی کرنے لگتے ہیں. تو اس وقت کیا چیز انسان کو تسلی دیتی ہے اور کیا چیز انسان کو دین پر جمائے رکھتی ہے اور آپ کو ثابت قدمی عطا کرتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس میں میرے لیے کیا ہے، اجر کا ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے. اور خصوصاً جب آپ دین صرف اپنے لیے نہیں پڑھتے بلکہ آپ آگے سکھانے کے لیے پڑھتے ہیں یا سکھاتے بھی چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے، جب تک آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تک مخالفت اتنی نہیں ہوتی، لیکن جو ہی آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے آگے سکھانا بھی ہے، اب میں نے آگے پڑھانا بھی ہے، یا آگے میں نے اس کو لے کے جانا ہے، اس وقت آپ کا صحیح امتحان ہوتا ہے، صحیح آپ جھنجھوڑے جاتے ہیں. کیونکہ دو طرف سے آپ پستے ہیں نا، آپ کو پڑھنے کے لیے بھی، کام کرنے کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو خون جگر جلانا پڑتا ہے، اور دوسری طرف باہر سے بھی آپ کو سپورٹ نہیں ملتی، لوگ بھی آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے دوست بھی آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اور ہر وقت کسی نہ کسی عیب کی تلاش میں رہتے ہیں. دیکھیے، عام لوگوں کے عیب کی تلاش میں عموماً لوگ نہیں ہوتے، لیکن جو دین کی طرف آئے لوگ اس کو پھر دین کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ویسے تو تم بڑے درس دیتی ہو، اور ویسے تو تم بڑا پڑھتی ہو اور بڑی عبادت گزار ہو، اور دیکھو تمہارے یہ کرتوت، اور تم نے یہ کر دیا، اور تم نے وہ کہہ دیا، اور تم ایسے اور تم ویسے. تو اس وقت انسان ان باتوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس تسلی کو یاد رکھے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل سورس ہیں، یعنی جہاں سے صدقہ جاریہ پھوٹتا ہے، لیکن اس چین میں جو بھی شامل ہو جائے پھر اس کا بھی ساتھ ثواب جاری ہو جاتا ہے. تو یہ چیز انسان کو اتنی تسلی دیتی ہے، اتنا اطمینان دے دیتی ہے، اتنا خوش کر دیتی ہے کہ پھر انسان کو فکر نہیں رہتی. انسان کہتا ہے کہ یہ بڑا ہی نفع کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا ہے. پھر انسان کو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اجرن غیر ممنون ہے،
تو پھر وہ جو نفع کے سودے کا انسان کو یقین آتا ہے تو پھر انسان اس کا حریص ہو جاتا ہے، پھر ہر قیمت پر اس کو کرنا چاہتا ہے کہ یہ میں موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں، کیونکہ اس میں میرے لیے بہت کچھ ہے، اس سے زیادہ نفع کا کوئی کام نہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں جیسے آپ کوئی بھی اور کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ایک جگہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے اتنا ہی پروفٹ ملتا ہے نا جتنا آپ ایک جگہ کرتے ہیں۔ اب وہ 1 کے 10 تو نہیں ہوتے جب تک 10 الگ الگ جگہوں پر آپ انویسٹ نہ کریں، لیکن اس کام میں آپ 1 حرف پڑھتے ہیں آپ کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، یعنی 10 گنا تو ثواب ہے ہی ہے، اور پھر وہ 10 لوگ اگر آگے 10 پڑھا دیں تو وہ 10 اور بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے تو ایک 10 کو ہی پڑھایا تھا، لیکن ان 10 نے آگے اور 10 کو پڑھا دیا تو وہ تو پھیل گئی بات، اجر بڑھ گیا۔ یعنی اس جیسی انویسٹمنٹ ٹائم کی، ایفرٹس کی، صلاحیتوں کی، علم کی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کسی اور چیز سے آپ اتنا نفع کما ہی نہیں سکتے جتنا آپ دین کو سکھا کر اور اس کے لیے تکلیف اٹھا کر کما سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی مال آپ حاصل کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، یا مر جاتے ہیں تو دوسرے لے جاتے ہیں، لیکن یہ جو علم آپ دے جاتے ہیں یا سکھا جاتے ہیں یا اس طرف کسی کو لے آتے ہیں، یعنی صرف سکھانے سے ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی کو اس طرف اور بلا لینے سے، اس کو اس طرف راغب کر لینے، مائل کر لینے سے، الدال علی الخیر کفاعلہ، تو وہ تو مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا مال کی طرح، وہ تو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں، اور ان میں سے ایک علم ينتفع بہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں حالانکہ آپ یقینی طور پر خلق عظیم پر فائز ہیں، بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ کو مجنون کو تو بلند اخلاق والا نہیں کہا جا سکتا، اس بیچارے کو تو ہوش ہی نہیں۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک داعی کو، یعنی جو دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کا سب سے بڑا شعار جو ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور عام لوگوں جیسا نہیں، عام لوگوں سے بڑھ کے اچھا ہونا چاہیے، خلق عظیم ہونی چاہیے، اچھی ہیبٹس ہونی چاہیے، کیونکہ اچھے اخلاق کے ذریعے جتنا آپ دین سکھا سکتے ہیں یا دین کو پھیلا سکتے ہیں یا دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں یا لوگوں کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی وجہ سے ہی بلند مرتبے پر فائز تھے، اور قیامت کے دن آپ کی مجلس کے سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ اچھے اخلاق والے، یعنی آپ کا رتبہ بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تو جو رتبے کی بلندی چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اخلاق اچھا کر لے تو قیامت کے دن آپ کے قریب ترین ہو جائے۔ بعض اوقات ہم اپنی عبادت اور اپنے ذاتی کاموں میں اپنے اون پر جو ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں ان میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن معاملات اور اخلاق میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جب اخلاق اچھا ہو جائے گا تو پھر بلندیاں بھی ملیں گی، یعنی انسان کو درجات کی بلندیاں اچھے اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں۔ تو اس پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس زمانے میں تو مجنون کہتے تھے، اب اس زمانے میں بھی بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے ان کے بارے میں، تاکہ ہمیں، کیونکہ میں نے بہت نوٹ کیا کہ آج کل کی نئی جنریشن، بلکہ ہم لوگ خود جو باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ اور ہسٹری نہیں پتا، تو ہم لوگ شرمندہ ہو کے چپ ہو جاتے ہیں، اور ایک دل میں خلش رہتی ہے۔ ابھی ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ اتنا کہ ہم ظاہر نہیں، لیکن نئی جنریشن اور لوگ تو وہ تو پھر نہیں ہوں گے، جس نے ہمیں ضروری ہے معلوم کرنا۔ جی، یعنی جس کے اخلاق کی گواہی قرآن دے دیتا ہے تو پھر اس کے اخلاق کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیا اخلاق تھا، تاکہ ہم بھی اس اخلاق کو اپنا سکیں، اور بچوں کو بھی آگے بتانا چاہیے تاکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو۔ 2 کویسچنز ہیں، ایک تو یہ کہ جس بندے کی طبیعت میں ہی نرمی ہے کہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے، کیا اس کا اجر کم ہوگا ایز اپوز ٹو the person جس نے محنت کر کے اپنا اخلاق اچھا کیا ہے، اسی طبیعت میں سختی تھی؟ Obviously ایک نعمت جس کو ملی ہے تو اس کا ایک امتحان بھی ہے کہ وہ اس نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے، یعنی ہر نعمت ایک امتحان ہے۔ تو اگر کسی کو نرمی کی نعمت، آہستگی کی ملی ہے
تو وہ اس کے لیے ایک امتحان ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کی نیچر میں نہیں ہے, اس کی نیچر جلد باز ہے یا اس کی نیچر میں غصہ زیادہ ہے, اور وہ اس کو کنٹرول کر کے محنت کر کے اپنے اوپر ورک کر کے اپنے آپ کو ایک سٹینڈرڈ پہ لاتا ہے, تو اس ایفرٹ کا اس کو یقیناً اجر ملے گا. تو زیادہ ہے اجر. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اچھے اخلاق میں اور فرم ہونے میں, مطلب آپ کی طبیعت کی جو فرمنس ہے کہ لوگ آپ سے ناحق فائدے نہ اٹھائیں, اس میں کوئی تضاد ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو جہاں فرم ہونا ہوتا تھا ہوتے تھے, لیکن پھر بھی آپ اپنے اخلاق کو نہیں جانے دیتے تھے. یعنی آپ کی گفتگو کا انداز, آپ کی خیر خواہی, آپ کا رویہ معاملہ وہ بہترین ہی ہوتا تھا. اور اس کے لیے جتنی آپ سیرت پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کہ کس طرح کام کرنا ہے. ایک کتاب میں نے پہلے بھی شاید ریکمینڈ کی تھی, غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو کس طرح ٹھیک کرتے ہیں. یعنی بہت عمدہ انداز میں آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو وہ طریقہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ کہاں فرم ہونا ہے, کہاں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, الفاظ کا چناؤ کتنا ہے, بات کتنی لمبی کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سادہ جی, یہ جو تھا نا اجرن غیر ممنون, تو اس کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ دین کے راستے پہ جب ہم آتے ہیں تو مخالفتیں اور اپوزیشنز بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں. یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مخالفتیں کرتے تھے آپ کی, تو وہ جلد یا بدیر دین کے راستے پر آ گئے اور پھر وہ دین کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنے والے بن گئے. تو اس طرح ہم اپنی زندگی میں بھی اگر اس چیز پہ فوکس رکھیں نا کہ آج جو میری مخالفت کر رہا ہے یا آج جو مجھے اس راستے پہ جانے سے روک رہا ہے, کل وہ میرے ساتھ ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے مجھ سے آگے ہی نکل جائے. تو یہ چیز ہمیں استقامت پہ قائم رہنے کے لیے نا زیادہ راغب کرتی ہے. اور آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں اٹھتی ہیں, تو وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں, وہ فوراً ختم ہو جاتی ہیں, بلکہ ان کے بعد اور زیادہ خیر پھیلتی ہے اور زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں اور زیادہ دین کی طرف پھر آتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ جیسی میری صورت ہے ویسا میرا اخلاق بنا. تو میں سوچ رہی تھی کہ صورت خوبصورت ہوتی ہے, یاد نہیں رہتی, لیکن سیرت لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے کیونکہ احساسات پہ وہ جم جاتی ہے, لوگ بھولتے نہیں ہیں اس کی سیرت کو. چاہے وہ زندہ نہ بھی رہے تو اس کی سیرت یاد رہتی ہے. مرنے کے وقت ہم اکثر یہ مواقع دیکھتے ہیں کہ کتنا اخلاق والا تھا, ہم فون کریں نہ کریں وہ ضرور ہماری خیریت معلوم کرتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے, ان کی اس چیز سے ہمیں معلوم ہوا. السلام علیکم. میں نے آج کا لیسن سنا اور میں نے چیزیں سیکھی اس سے کہ ہم جب قرآن پڑھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور اچھی بات بتائیں تو ہمیں بھی اس کا اجر ملتا ہے. تو میری خواہش ہے کہ میں ایسی بن جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے ایسا بننے کی. اور اخلاق کے لیے بھی میں نے آج سوچا کہ اپنے اوپر میں چیزیں اپنانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کروں اور اس کو سیکھوں کہ ان کی کس طرح تھے, تو خود بھی ایسے بننے کی کوشش کروں اور اپنے بچوں کو بتاؤں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. سازا, اس میں خلق العظیم میں بس مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ویسے ہم قرآن میں ہر جگہ پہ کہیں محسن کی بات پڑھتے ہیں, کہیں صبر کی بات پڑھ رہے ہیں, کہیں ہم لوگ عاجزی اختیار کرنے کی, لیکن خلق العظیم میں ہر چیز آ جاتی ہے. ان ساری چیزوں کے بغیر یہ انکمپلیٹ ہے. اور اس سے بھی کہ یہی ایک چیز ہے جو مسنگ ہے ہم سب لوگوں میں, جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو میرے خیال سے ہم سب بھی بہت اچھی جگہ پہ ہونے لگ جائیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم استاذہ. بس آج کل تھوڑا سا ہم دین پڑھنے والوں میں یہ جو ہے نا طنز کا بہت آ گیا ہے. ہم طنزیہ گفتگو بہت کرتے ہیں دوسروں کے اوپر, تو اس سے جو ہے نا لوگ اور دور ہو جاتے ہیں. اور فوراً اگر ہم نے نماز اچھی پڑھنی شروع کر دی ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا تو غلط ہی پڑھ رہا ہے. تو یہ چیز کو جو ہے نا, اور مسکرا کے کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے اخلاق والے, کیونکہ ہم تو مسکرا رہے ہیں لیکن آپ کے لہجہ, کا ٹون, آپ کا جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل, کسی پہ ہنسنا, کسی کو تانا دے دینا, بالکل. باطن خوبصورت ہوگا تو ظاہر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. تو ہمیں باطن پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ نے کہا کہ یہ آخری صورت ہے جس میں حروف مقطعات استعمال ہوئے. جی, یعنی ترتیب کے اعتبار سے یعنی آخری صورت ہے. یعنی سورت قلم کے بعد کسی صورت میں حروف مقطعات نہیں ہے.
ترتیب لیکن نزول کے اعتبار سے ابتدائی ہے، پہلی ہے. سمجھ آئی؟ قرآن کی ترتیب میں آخری ہے، نزول میں پہلی ہے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا اخلاق صبر کے بغیر نہیں آ سکتا. صبر میرے خیال میں پہلے ضروری. سب سے پہلے تو اخلاص ہو، پھر یہ احسان ہوتا ہے، اور اس کے لیے شکر گزار ہونا دوسروں کے عنایات کا، اور پھر تکلیفوں پہ صبر کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پہلے لفظی ترجمہ. فَسَتُبْصِرُ، بس ان قریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمْ، کون تم میں سے، المفتون، فتنے میں ڈالا ہوا ہے. ان، بے شک، ربک، رب آپ کا، ہوا، وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بمن، اسے جو، ضل، بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہوا، اور وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو. فلا، پس نہ، تطع، آپ اطاعت کیجیے، المکذبین، جھٹلانے والوں کی. ودو، وہ چاہتے ہیں، لو، کاش، تدہنو، آپ ڈھیلے پڑیں، فیدہنون، تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ولا، اور نہ، تطع، آپ اطاعت کیجیے، کل، ہر، حلافن، بہت قسمیں کھانے والے، مہین، نہایت حقیر کی، ہمازن، بڑا ہی عیب جو، مشائن، بہت چلنے والا، بنمیم، ساتھ چغل خوری کے، مناعن، بہت روکنے والا، للخیر، بھلائی کا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، سخت گنہگار، عتل، بد مزاج، بعد، بعد، ذالک، اس کے، زنیم، بے نسب ہے، ان کے، کانا، ہے وہ، ذا مال، مال والا، و بنین، اور بیٹوں والا. اذا، جب، تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا، آیات ہماری، قال، وہ کہتا ہے، اساطیر، کہانیاں ہیں، الاولین، پہلوں کی، سنسمہ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے، علی الخرطوم، سونڈ پر، یعنی ناک پر. انا، بے شک ہم، بلوناہم، آزمایا ہم نے انہیں، کما، جیسا کہ، بلونا، آزمایا ہم نے، اصحاب الجنہ، باغ والوں کو، اذ، جب، اقسموا، انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنہا، البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے، مصبحین، صبح سویرے ہی. ولا، اور نہیں، یستثنون، وہ استثناء کر رہے تھے. فطاف، تو پھر گیا، علیہا، اس پر، طائفن، ایک پھرنے والا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وہم، اور وہ، نائمون، سو رہے تھے. فاصبحت، تو وہ ہو گیا، یعنی باغ، کالصریم، مانند جڑ کٹی کھیتی کے. فتنادوا، پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین، صبح سویرے ہی، ان کے، اغدو، صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنے کھیت پر، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صارمین، توڑنے والے، یعنی پھلوں کو. فانطلقوا، تو وہ چل دیے، وہم، اور وہ، یتخافتون، وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کے، لا يدخلنہا، ہرگز داخل نہ ہو اس میں، الیوم، آج، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین. وغدوا، اور وہ صبح سویرے نکلے، علی، ہر دن، روکنے پر یا غصے پر، قادرین، قادر بنتے ہوئے. فلما، تو جب، رأوہا، انہوں نے دیکھا اسے، قالو، وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، لضالون، البتہ راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ، نحن، ہم، محرومون، محروم کر دیے گئے ہیں. قال، کہا، اوسطہم، ان میں سے بہتر نے،
अलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा था, लकुम तुम्हें, लौला क्यों नहीं, तुसब्बिहून तुम तस्बीह करते, कालू उन्होंने कहा, सुब्हाना पाक है, रब्बिना रब हमारा, इन्ना बेशक हम, कुन्ना थे हम ही, जालिमीन जालिम, फ़अक़बला तो मुतवज्जे हुआ, बादुहुम बाज उनका, अला बाज़िन बाज पर, यतलावमून आपस में मुलामत करते हुए, कालू उन्होंने कहा, या वैलना हाय अफसोस हम पर, इन्ना बेशक हम, कुन्ना थे हम ही, तागीन सरकश, असा उम्मीद है, रब्बुना कि रब हमारा, अन के युबदिलना वो बदल कर दे हमें, खैरन बेहतर, मिन्हा इससे, इन्ना बेशक हम, इला रब्बिना तरफ अपने रब के, रागिबून रगबत करने वाले हैं, कज़ालिका इसी तरह होता है, अल अज़ाब अज़ाब, वला अज़ाबुल आखिरती और यकीनन अज़ाब आखिरत का, अकबर ज्यादा बड़ा है, लौ कानू यालमून काश वो ये बात जानते होते। فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى
ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون مجنون ہے اور کون عقل مند ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کو دنیا میں بھی عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی. وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے مفتون کون ہے، کس پر دیوانگی ہے، کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، کون پاگل ہے. مفتون کا لفظ فتنہ سے ہے، فتنے میں ڈالنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون کہا کرتے تھے، مفتون سمجھتے تھے. تو یہاں آپ کو صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ انتظار کیجئے، جلد ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں. اور آخرت میں تو یہ بات کھل کر ہی رہے گی کہ حق و باطل کا فرق واضح ہو جائے گا. قیامت کے دن آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے دشمن بھی دیکھیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ بھی اور یہ لوگ بھی قیامت کے دن جان لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ مفتون کون ہے. تو مفتون کا ایک معنی مجنون کیا گیا ہے اور ایک معنی بھٹکا ہوا. حسن بصری نے کہا کہ اس کا معنی ہے بھٹکا ہوا، کیونکہ یہ تمام چیزیں تھیں جن سے آپ کو مطعون کیا جاتا تھا. اور مجاہد کہتے ہیں کہ شیطان کے فتنے میں ڈالا ہوا. اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے عذاب دیا گیا، یعنی کس کو عذاب دیا جائے گا تو کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. یعنی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ موجودہ حالت میں نہیں سمجھتے، ان کی صداقت اور ان کا حق ہونا فوری طور پر سامنے نہیں آتا. لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب سچائی کھل جاتی ہے. دنیا میں بھی سچائی سامنے آ جاتی ہے اور آخرت میں تو آئے گی ہی آئے گی، کیونکہ وہ تو ہے ہی فیصلے کا دن. ان یوم الفصل ان ربک بے شک آپ کا رب هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے. وهو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی. یعنی آج اگر لوگ آپ کو گمراہ کہتے ہیں تو لوگوں کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے، ہدایت پر کون ہے. ہدایت کا فیصلہ کرنے کا معیار لوگ نہیں ہوتے. کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں اللہ پر بھی چھوڑ دینی چاہیے. یعنی بعض اوقات جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں اور لوگ ہم پر تنقید شروع کرتے ہیں یا ہماری مخالفت شروع کرتے ہیں تو ہم اپنا قیمتی وقت ان کو جواب دینے میں اور ان سے بحث مباحثہ کرنے میں لگا دیتے ہیں اور اپنا اصلی کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. یعنی یہ ثابت کرنے لگتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کام نیا شروع ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، تو عام طور پر لوگ اس کے بارے میں تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ایک دم نہیں مانتے، چینج ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ
اس پر غور کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو معتدل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, عقل مند لوگ ہوتے ہیں, وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. اور جو انا کا شکار ہوتے ہیں وہ میں نہ مانوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ضد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انسان اپنا کام نہ چھوڑے, اپنا کام کرتا چلا جائے. جس کو ماننا ہوگا وہ مان لے گا, اور جو ضد کا شکار ہے اس کو ہم تو منوا ہی نہیں سکتے. اور پھر ہماری کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں مان جائیں, یعنی لوگوں میں اپنا سکہ منوا لیا جائے. کامیابی اس میں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے اور اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ قرار پائے, چاہے ساری دنیا اس کو گمراہ کہتی رہے. تو آج تو لوگوں کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن لوگوں کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں. فلا تطع المکذبین, بس آپ نہ اطاعت کیجیے جھٹلانے والوں کی, یعنی جو آپ کو مانتے نہیں, آپ کو جھٹلا رہے ہیں, آپ ان کی بات نہیں مانیے اور ان کے مطالبات بھی نہیں مانیے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کے معاملے میں ان کو برا بھلا نہ کہیں اور ان سے مدارات برتیں, یعنی کہ کمپرومائز کر لیں. تو کہا جاتا ہے کہ مکذبین سے یہاں مراد 3 لوگ ہیں, اخنس بن شریک, اسود بن عبد یغوث اور ولید بن مغیرہ. یہ ان کے سردار تھے. ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خاص طور پر چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون, ودوا یہ چاہتے ہیں, لو تدہنوا کاش آپ نرمی کریں یا تھوڑا ڈھیلے پڑ جائیں, فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. تدہنو کا لفظ جو ہے یہ دہن سے ہے, اور دہن کس کو کہتے ہیں؟ تیل کو. ادھان کہتے ہیں چکنا کرنے کو, تیل ڈالنے کو, تیل لگا کے نرم کرنے کو. تو مراد پھر اس سے کیا ہوئی, یعنی نرمی برتیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. تو ودوا لو تدہنوا فیدہنون. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے لیے بھی کہتے ہیں, یعنی 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ, سارے الہوں کی نفی کر کے پھر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ لا الہ, کہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اللہ کو تو یہ بھی مانتے تھے اور ایک اللہ کی طرف آپ بھی دعوت دے رہے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی نفی نہ کی جائے, لیکن بتوں کی نفی کیے بغیر توحید کی دعوت اسٹیبلش نہیں ہوتی. اسی طرح امر بالمعروف بھی ہوتا ہے اور نہی عن المنکر بھی ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو آپ اچھی اچھی باتیں تو بتاتے رہتے ہیں اور اس پر وہ بہت خوش رہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کچھ اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں, لیکن جو ہی آپ ان کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں یا شرک کی تردید کرتے ہیں یا بدعات کی تردید کرتے ہیں یا غلط قسم کے رسم و رواج کی تردید کرتے ہیں, تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. تو وہ کیا چاہتے تھے, ودوا لو تدہنوا, کاش آپ ان کو نہ چھیڑیں, وہ جو کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں. لیکن اس طرح جب تک پرلے درجے کی برائیوں اور خرابیوں کا ذکر کر کے ان کو کنڈیم نہ کیا جائے, اس وقت تک دین اسٹیبلش نہیں ہوتا, اور یہی سے پھر لوگ دشمن بن جاتے ہیں. یعنی اہل مکہ کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں تھی؟ کیونکہ آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں, یہ جو تم نے لات منات حبل اور یہ سب بنا رکھے ہیں یہ الہ نہیں ہے, الہ صرف ایک اللہ ہے. تو وہ اس پر آپ سے ناراض تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ دشمنی ختم ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع کر دیا. اوپر فرمایا فلا تطع المکذبین, اور نیچے فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین. تو یہاں پر تدہنوا فیدہنون یعنی ادھان کے کچھ معنی بیان کیے گئے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کفر کریں تو وہ بھی کفر پر رہیں.
دوسرا معنی یہ ہے وہ چاہتے ہیں کاش تم کمزوری دکھاؤ تو وہ بھی کمزوری دکھائیں، یعنی وہ بھی اپنی اس کشمکش سے باز آئیں۔ پھر ایک معنی ہے کاش تم بھی نرمی کرو تو وہ بھی نرمی کریں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا، ربیع بن انس کا قول ہے، کاش تم جھوٹ بولو تو وہ بھی جھوٹ بولیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، کاش تم ان کو ان کی عبادت میں رخصت دو تو وہ بھی تمہیں رخصت دیں۔ یہ ابن عباس کا معنی ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اگر تم اس دین کے کام کو چھوڑ دو تو وہ تمہارے ساتھ آ جائیں گے، یعنی 40 سال کی زندگی آپ نے مکہ میں گزاری تھی تو کبھی آپ کو کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، سب لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو یہ مشکل آ گئی۔ تو یہاں پر مداہنت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ مداہنت کریں، اور مداہنت کہتے ہیں دشمن کے ساتھ رواداری کرنے کو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر مداہنت حرام ہے، یعنی مداہنت سے روکا گیا ہے، لیکن دوسرے کا دل رکھنا، دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ جاری رہے گا، یعنی مدارات تو ہوگی لیکن مداہنت نہیں ہوگی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ اطاعت نہ کیجیے ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، حلاف حلف سے، مہین جو بہت ذلیل ہے، حقیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ولید بن مغیرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے آگے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی آپ نے بات نہیں ماننی۔ اس میں حلاف کا ایک معنی بہت جھوٹ بولنے والا بھی کیا گیا ہے، ابن عباس نے اس کا یہ معنی کیا ہے، کمزور دل والا، یہ مجاہد کا قول ہے، بہت شر پھیلانے والا، قتادہ کا قول ہے، باطل پہ عمل پیرا ہونے والا، یہ ابن شجرہ کا قول ہے، قسم توڑنے کو معمولی سمجھنے والا۔ تو حلف کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے کسی عظیم چیز کے ساتھ حروف قسم میں سے کوئی حرف لگانا، جیسے واو، با، تا، واللہ، باللہ، تاللہ۔ تو عربوں میں قسم کھانے کا یہ طریقہ تھا، تو قسم کھانے کے لیے کسی بڑی چیز کا ذکر کیا جاتا اس کے ساتھ حرف قسم لگا دیا جاتا۔ تو یہاں پر کثرت حلف کی بات ہو رہی ہے کہ ہر موقع پر بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ عام طور پر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں، جیسے کہ منافقین کا حال ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور خرید و فروخت میں بھی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، قسم کھا کے سودا بیچنے والے کی مذمت کی گئی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال و اسباب دیا مگر وہ اپنی قسم کے ذریعے ہی خریدتا ہے اور قسم کے ذریعے ہی بیچتا ہے، یعنی اپنی تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانے سے مال کی برکت اٹھ جاتی ہے، یعنی سامان تو فروخت ہو جاتا ہے، بظاہر تو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھانا، اس کے لیے بھی وعید آئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور عورت اس ممبر کے قریب جھوٹی قسم کھائے اگرچہ ایک تر مسواک کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی، یعنی قسم کھا کے اگر کوئی کسی کا مال چھیننا چاہتا ہے خواہ وہ ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹی قسم کھانا۔ پھر اسی طرح کسی کے دباؤ میں آ کے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے مجبور کر دیا تو میں نے قسم کھا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دباؤ میں آ کر جھوٹی قسم کھا لے تو چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جھوٹی قسم کھانے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 4 آدمیوں سے اللہ عز و جل بغض رکھتا ہے،
ان میں سے ایک جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا. انسان جب بھی قسم کھائے تو اس کے کفارے میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ تجار، اے تاجروں، خرید و فروخت اور لین دین میں بہت سی بے جا باتیں ہو جاتی ہیں اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، تو اس میں صدقہ ملا لیا کرو. لغو قسمیں جو ہوتی ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جھوٹی قسم تو ڈبو دینے والی ہے انسان کو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، جیسے والسماء واللیل والنہار والشمس والقمر والعصر والفجر، لیکن مخلوق جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتی، کسی کے نام کی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہمارے یہاں رواج ہے، باپ کی قسم، ماں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اس کی، یہ سب چیزیں لغو ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ کے نام کی جو قسم کھائی جائے اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، اور فریب اور دھوکہ دہی کے لیے قسموں کو آڑ نہیں بنانا چاہیے. اور غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کے سوا اگر کسی اور کے نام کی قسم کھا لی تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. تو یہاں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، کسی بھی حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی بات نہ مانیے، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانا جو ہے یہ بے اعتمادی کی بات ہے، خود پر بھی اور دوسروں پر بھی. مہین، جو حقیر ہے، ذلیل ہے. اب آپ یہاں ایک اور کمپیریزن بھی کرتے جائیے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عظیم کی بات ہوئی تھی کہ اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پہ آپ فائز ہیں، اور آپ کا دشمن کیسا ہے؟ جو اخلاق کے گھٹیا درجے پر ہے. اور بد اخلاقی میں کیا کیا صفات ہیں اب یہ سب دیکھ لیجئے. نمبر 1، حلاف، کثرت سے قسمیں کھانے والا، بات بات پر. پھر اسی طرح مہین، یعنی حقیر انسان، جس کو نہ اپنے آپ پر اعتماد ہے اور نہ ہی دوسروں پر اعتماد. حماز، عیب چین، چغل خور. حماز کا لفظ حمزہ سے ہے. حمزہ کا مطلب ہوتا ہے چٹکی لینا، چبھونا. حمزات الشیاطین کہتے ہیں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ، وسوسے. پھر حمزہ آنکھ کے اشارے کو بھی کہتے ہیں، اور لمز زبان سے تانا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ حمزہ سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اشارہ بازی کرنے والا اور لوگوں کے عیب نکالنے والا. مشاءن، بہت چلنے والا، صرف واک کرنا نہیں بلکہ بنمیم، چغلی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ چغل خور. اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کا کردار بیان کیا جا رہا ہے. آپ کا اخلاق دیکھیے اور دشمن کا اخلاق دیکھیے کہ بہت زیادہ عیب چین ہے. ہر وقت لوگوں پہ تنقید کرنا، ہر وقت لوگوں کے نقص نکالنا، لوگوں کی خرابیوں پر نظر رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ چننا یہ کوڑا کرکٹ، بلکہ اس کو لے کے دوسروں کے پاس بھی لے جانا، اور ہر مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کے خلاف باتیں کرنا. تمہیں پتہ فلاں نے کیا کیا، فلاں کیسا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں میں کیا خرابی، فلاں میں کیا برائی ہے. یعنی برائیاں چنتا بھی ہے اور پھر ان کو لے کے بھی چلتا ہے آگے. ایک شخص ہوتا ہے جو منفی شخصیت رکھتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس کی، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ اس تنقیدی نظر سے دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھے کہ اس میں خرابی کیا ہے. یعنی جب وہ کسی سے ملتا ہے تو اچھے طریقے سے پازیٹیو وائبس کے ساتھ نہیں ملتا، بلکہ اس کے عیب چننے کے لیے اس پر نظر ڈالتا ہے، مجھے اس کی کوئی خرابی نظر آ جائے. کیونکہ وہ خود جو تکبر کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لہٰذا وہ ہر شخص کو حقیر ہی دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ دراصل وہ خود حقیر ہے، مہین ہے. حماز مشاء بنمیم. حماز میں صرف اشارے کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا ایک معنی تان و تشنیع کرنے والا بھی کیا گیا ہے. یہ ابن عباس کا قول ہے. یعنی ایسا شخص جو فتنہ برپا کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے. پھر اسی طرح حمزہ میں کچوکے لگانا، چونٹی کاٹنا بھی ہوتا ہے. تو یہ زبان چلائے بغیر اپنے ہاتھ سے ان کو کچوکے مارتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے.
جیسے آپ دیکھیں نا کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بد اخلاقی کی بات ہوتی. کسی کو آپ نے کوئی بات کہنی ہو تو آپ زبان سے کہیے، ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے دھکے نہ دیجیے. بعض لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے زبان یا اشارہ نہیں استعمال کرتے، ہاتھ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی بد اخلاقی کی علامت ہوتی ہے. کسی کو بازو سے پکڑ کے کھینچنا، کسی کو بال سے کھینچنا. اب بازو کا تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے. اس کو ادھر سے لگائی، اس کو ادھر، کسی کو مکہ مارا، کسی کو چانٹا رسید کیا، کسی کو چونٹی کاٹی، کسی کو کچھ کیا. تو یہ بھی بد اخلاقی کی علامتیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح مشائم بنمیم میں یہ ہے کہ باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا، چغل خوری کرنا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ کہہ کر ان عادات کی نفی کی گئی، ان کے لیے ویل کی بشارت دی گئی کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. جو لوگ تانے دیں، عیب لگائیں، چغلیاں کریں. سورۃ الحجرات میں روکا گیا ولا تلمزوا انفسکم. حدیث میں آتا ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو اور نہ بےہودہ گو. کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانا نہیں دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے، یعنی عیب ہے اور پھر اس سے آر دلائے، تو تم اسے اس کے عیب سے آر مت دلانا جو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا وبال اس پر ہی پڑے گا. پھر اسی طرح ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ تجسس کر کے اور لوگوں سے پوچھ کے یہ دوسروں کی عزت سے کھیلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. اور یہ جو چغل خوری ہے یہ ویسے بھی بڑی ہی بری عادت ہے. بعض لوگ بچوں کو ہی چغلی کی تربیت دے دیتے ہیں، یعنی جب وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو پھر ان سے اگلوا کے پوچھتے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں میں بچے ماہر ہوتے ہیں اور پھر وہ خود ہی پھپھی کی، دادی کی، اس کی باتیں آ کے ماں کو بتانے لگتے ہیں اور اس پر ان کو شاباش ملنے لگتی ہے، تو وہ ماں کے فیورٹ بننے کے لیے اور بھی زیادہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو کسی کا بھی فیورٹ بننے کے لیے اسے ادھر ادھر کی خبریں لا کر مت دیجیے، لوگوں کے عیب چن کر اس کے آگے مت رکھیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، سرکش. یاد رکھیے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. چغل خوری عذاب قبر کا باعث بھی ہے، ادھر کی بات ادھر لگانا. تو فرمایا کہ ایسے کسی شخص کی بات نہ مانیے جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت حقیر، بہت چغل خور اور چغلی لے کے چلنے والا ہے. مناع للخیر، خیر سے بہت روکنے والا، یعنی کار خیر یا نیکی کے کاموں سے روکنے والا. اور نیکی کے کاموں میں جیسے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے تو وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتا. جو لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے، جو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، دین کے شعار اختیار کرنے سے روکتا ہے، معتدن، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، اثیم، بڑا ہی بدکار ہے، بڑا گناہگار ہے، اتلن، بد مزاج، سخت مزاج، اجڈ، اتل، درشت خو، سخت گیر. عطلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا اور گھسیٹنا. عطلہ کا کیا معنی ہے؟ کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچنا اور گھسیٹنا، چاہے کھڑا کر کے چاہے لٹا کے. تو یہ بہت ہی بدتمیزی والی بات ہے اور بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دشمن کی یہ صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ بہت ہی سخت مزاج ہے، بہت اکھڑ مزاج ہے، کوئی تہذیب نہیں اس میں. بعد ذالک، اس کے بعد زنیم، بدنام بھی ہے، بدذات بھی ہے. زنیم کہتے ہیں غیر باپ کی طرف منسوب، ولد الزنا، لے پالک. تو کہا جاتا کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ
قریش میں سے نہیں تھا، ان کی طرف منسوب کر دیا گیا تھا. تو اتلم بعد ذالک زنیم، اتل کے کچھ اور معنی بھی کیے گئے ہیں، بد زبان، فحش گوئی کرنے والا، ایسا شخص جو اپنے کفر میں بہت پکا ہو، بھاری بھرکم جسم کا مالک، سخت طبیعت والا، بغاوت کرنے والا، لوگوں کو سزا دینے والا، جو لوگوں کو گھسیٹتا ہے یا انہیں قید کرتا ہے، بد زبان. اور زنیم کے بھی کچھ معنی اور ہیں، ذلیل، ظلم کرنے والا، بد زبان، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا، ایسا شخص جس کا باپ نامعلوم ہو، ایسا شخص جو بغض اور کینے کے ساتھ پہچانا جاتا ہو. تو ابن عباس ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اتلم بعد ذالک زنیم کے بارے میں فرمایا، یہ قریش کے ایک آدمی کے متعلق نازل ہوئی تھی. اس کی گردن پر ایک علامت تھی جس طرح بکری کے نشانی ہوتی ہے، تو اس نشانی سے پہچان گئے کہ کس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ سب بد اخلاقیاں اس کے اندر کیوں ہیں؟ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ ہے مال اور بیٹوں والا. یعنی اللہ نے چونکہ اس سے نعمتیں بہت دے رکھی ہیں، اس بنا پر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اسے مال اور بیٹوں کا بہت تکبر ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے 12 بیٹے تھے ولید بن مغیرہ، اور ان میں سے ایک خالد بن ولید بھی تھے. تو ایسے شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، پرانی کہانیاں بتاتا ہے. تو انجام کیا ہوگا؟ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو یا خنزیر کی تھوتنی کو، پگ کی. انسان کی تو ناک ہوتی ہے، تو یہاں اس کی ناک کو خرطوم کہا جا رہا ہے. عربی میں کہتے ہیں خراطیم القوم، جو سب سے زیادہ متکبر، پراؤڈ لوگ ہوں. اور اس کے لیے اونچی ناک کا ہونا، اس کی ناک کٹ جائے گی، یہ عزت کی علامتوں کے طور پر اور بےزتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ. سنسمہ علی الخرطوم، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں اس کے ناک پر تلوار کا وار پڑا تھا، اور یہ بات سچ ہو گئی تھی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. یہ ہے اس کا انجام کہ جس ناک کی خاطر، جس عزت کی خاطر، جس تکبر کی وجہ سے، جس مال اور اولاد کی بنا پر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کی وجہ سے وہ حق کا انکار کر رہا ہے، تو دیکھو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. کس طرح وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور کس طرح اس کا یہ تذکرہ قیامت تک اس کی ناک کٹواتا رہے گا، کس طرح وہ بری باتوں کے ساتھ مشہور ہوگا. تو آپ کو سورۃ القلم کی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ عزت کا معیار کیا ہے، کہ انسان قلم کا استعمال کرے. قلم سے لکھی ہوئی چیزیں باقی رہتی ہیں. قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کو ایک آنر بخشا ہے. پھر قسم کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
پروٹیکٹ کیا ہے، ان کے آنر کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے اور ان کے اعلیٰ اخلاق پر ہونے کی گواہی دی اور ان کے لیے اجر عظیم کی گواہی دی. پھر اس کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ انتظار کیجئے، جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں. پھر آپ کے کردار کے برعکس آپ کے دشمن کا کردار بتایا گیا اور اس کا انجام بتایا گیا. آپ کا انجام کیا بتایا گیا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اور پھر انجام دشمن کا کیا ہے؟ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، کہ آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا رہے گا اور آپ کا دشمن ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا. اس میں ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ہم کس طرز زندگی کو اختیار کریں، کس کو فالو کریں، کس کے طریقے پر چلیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی اور کے. اور ہم اپنے آپ کو بھی پرکھیں کہ ہمارے اندر یہ اخلاق حسنہ ہے یا پھر وہ صفات جن کا اللہ تعالیٰ نے شدید رد کیا ہے، ان میں سے تو کوئی برائی نہیں ہمارے اندر، کیونکہ جیسا انسان کے اندر عمل ہوتا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے. جی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس کی بہت ہی اچھی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ جب اتنے الزامات ان پہ لگے اور انہیں اپنے دفاع میں کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اور کچھ نہیں کیا اور چلے گئے خاموشی سے جیل میں. اور وہی لوگ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، انہی میں سے وہ خاتون وہ بول پڑی، قالت امرۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. تو اس سے صبر اور خاموشی کے ساتھ یعنی دعا اور خاموش تدبیر کا پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ کرے اور وقتی طور پر اپنا دفاع نہ کرے. یعنی اس میں وقت بہت نہ لگائے کہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک اخلاق آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں یا کوئی بات کریں تو فوراً وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، تعویلیں، وجوہات، تفصیلیں، ڈیٹیل بتانا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ڈیٹیلز اگلے کو پتہ ہوتی. تو یہ بھی کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچائی پر ہیں تو اس پر قائم رہیے، اپنے اخلاق کو اور بہتر بنائیے، اپنی نیکی کی کوششوں کو اور تیز کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ نے بد اخلاقی اختیار کی اور یہ کردار اختیار کیا اور دین کے دفاع کی بجائے ساری توجہ اپنے دفاع پہ لگ گئی تو پھر اللہ کی مدد آپ کے لیے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا دین کو ڈیفینڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنا. ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں ہم نکلے کس کام سے تھے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کھول کے یہ اس کی خصلتیں بتائی ہیں، اور تانے، عیب، چغلی، مطلب معاشرے کے اندر تو یہ چیزیں اتنی کامن ہیں اور ہر وقت ہم یا تو تانے ہی دے رہے ہیں یا عیب جو یا چغلیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر ہم خواتین کو تو بہت ہی زیادہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سوال بھی تھا چھوٹا سا کہ غیبت اور چغلی کا تھوڑا سا فرق. اگر غیبت ہوتا ہے کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، لیکن چغلی یہ ہوتا ہے کہ پھوٹ ڈلوانے کے لیے اور دو لوگوں کو لڑانے کے لیے خاص طور پر کچھ بات پہنچانا. یعنی غیبت تو عام لفظ ہے لیکن چغلی اس سے بھی بری چیز ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی پہ تنقید، کبھی منہ پہ کرنا تو وہ تانا، اور پیچھے کرنا تو غیبت، اور لڑانے کے مقصد سے کرنا تو چغلی. سازا یہ جو بلند اخلاق اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو ساری دنیا نے دیکھا اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ یہی ولید بن مغیرہ جس کی اتنی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، پھر وہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ریجیکٹڈ، اور انہی کا بیٹا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیریا اور ایون پرشیا کی ساری جو شروع کی فتوحات ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوئی دمشق تک. تو لوگوں نے دیکھا کہ اپنا بیٹا بھی اپنا نہ رہا اور ان کا ہو گیا جن کو اپوز کرتے کرتے اس نے جان دے دی.
استاذہ یہ جو آیت نمبر 9 ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی دکھائیں تو پھر وہ بھی نرمی دکھائیں، مجھے لگتا ہے یہ بہت برننگ ایشو ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں بہت سننی پڑتی ہیں کہ جب ہم فرائض سے بھر کے کچھ نوافل کرنے لگتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے ایکسٹریمسٹ ہو گئے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ دین تو اتنا ریجڈ نہیں ہے، مت ہو ایسے ویسے ہو، تو ہم 2 طرح کے رویے دکھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم بالکل واقعی سچ میں ریجڈ ہوتے ہوئے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو کچھ میرے جیسے دنیا دار ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، کچھ مان لینے میں کیا حرج ہے۔ تو وہ کچھ مان لینا، اللہ ہم سب لوگوں کو وہ حکمت دے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس چیز پر ہم نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، اس پر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ سمجھ ادا کرے۔ آمین۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے کہ لوگ ہمیں قبول کر لیں، لوگ ہمیں ویلکم کریں، چلو اس طرح لوگوں کو دعویٰ کرنے کا موقع مل جائے گا، ان کی پسند کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور اس میں حیا کے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں، تو اس سے دین کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں، آپ ان کی خیر خواہی کریں، آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کے کام آئیں، آپ اپنا مقام ان کے دلوں میں کسی اور طریقے سے بنائیں، خلق عظیم سے بنائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی پھر اس نے سلوک کیا۔ لیکن اللہ کی حدوں کو توڑ کے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے اپنے آپ کو لوگوں سے ایکسیپٹ کروانا، یہ بہت خطرناک کھیل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بندہ تباہ کر لے کہ ہائی یہ ناراض ہو جائے گا، ہائی یہ مجھے چھوڑ دے گا، پھر یہ میرا دوست نہیں رہے گا، پھر یہ مجھے سپورٹ نہیں کرے گا، پھر میری جاب چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی اچھی جاب مل جائے۔ کئی ایک واقعات ایسے سننے کو آئے ہیں کہ جیسے ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات بیچ میں آتے ہیں جاب ٹائم پر، اور آپ یہاں کی طرح نہیں جب جی چاہا دفتر سے نکل گئے، جب جی چاہا مسلح پہ کھڑے ہو گئے، جب جی چاہا کسی سے ملنا ملاقات شروع کر دی، یہ کلچر وہاں نہیں ہے۔ تو وہاں نماز کے لیے بھی آپ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھ سکتے، تو جمعہ پڑھنے کے لیے خاص طور پر مشکل ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ پہلے ہی طے کرتے ہیں کہ ہمیں جمعے کا ٹائم آف ملے گا تو ہم یہ جاب کریں گے، تو کچھ لوگ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جمعہ کے ٹائم نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا پھر میں یہ جاب نہیں کروں گا، میں اپنا جمعہ نہیں قربان کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد ایک اور اپرچونٹی آئی اور اس سے کہیں بہتر تھی، اور اس میں جمعہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جاب زیادہ بہتر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ یہ شخص اپنے اصولوں پر کتنا قائم رہتا ہے، کیونکہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اسی طرح بعض اوقات حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہم، کمائی میں ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا سود کا لین دین کر لیتے ہیں، پھر جب زیادہ ہو جائے گا مال ہمارے پاس تو پھر ہم اس سب کو نکال دیں گے۔ تو ان سب چیزوں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جو شرک ہے، جو بدعات ہیں، جو اعمال کو برباد کرنے والی ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے آیات کی تفسیر سن لی اور بہت سی چیزوں کے میزان ہمیں ملے کہ کون سی یعنی کیا فائن لائن ہم نے ڈرا کرنی ہے، کن معاملات میں یا کن سچویشنز میں یا کن مواقع پہ ہم کچھ جو ہے وہ نرمی برت سکتے ہیں، یا اور کون سی سچویشنز ہیں جس کے اندر پھر ہمیں اپنے اندر فرمنس رکھنی ہے، اور لوگوں کی ایکسیپٹنس کے لیے، لوگوں میں جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا تعریف چاہنے کے لیے ہم نے اپنے دین کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں، جو ان آیات کے بیک گراؤنڈ ہیں، یعنی پس منظر ہیں، کتنا کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں الحمدللہ۔ جی تو ڈسکشن ٹائم کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پہلا سوال، آج کی جو دوسری آیت تھی کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون تم میں سے فتنے میں ڈلا ہوا ہے، تو مفتون کے کیا کیا معنی بتائے گئے ہیں۔ میرے سامنے شاہین اختر کا ہاتھ کھڑا ہے۔ جی شاہین۔ جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی میں تو نا مفتون کے معنی تو بتاؤں گی، لیکن نا میں نا بہت کسی اور سوچ میں
बहुत मतलब डीपली सोच रही हूँ इस ताल्लुक से, जो एक मोटिवेशनल आयत अजर गैरन ममनून, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दीन, जो अब दीन में आती हैं बच्चियां, नई नई आती हैं, दे हैव टू फेस द क्रिटिसिज्म जहाँ होता है। तो अक्सर क्या होता है, लाइक सॉफ्ट हार्टेड जो होती है ना, तो वो अपने आप को डिफेंड करने लग जाती हैं। तो मुझे मतलब एक बात बहुत समझ आई कि हमने ना बच्चियों को ये सिखाना, दे हैव गॉट टू डिफेंड द दीन, अपने आप को डिफेंड करके हमने नरम नहीं पड़ना है, साबित कदम रहना, इस्तिकामत शो करना है, विच इज द नीड ऑफ टुडे, आज और बहुत अच्छे जरूरी अखलाक है। के साथ। जी, जज़ाकल्लाह खैर शाहिद। बिल्कुल अच्छे जी अखलाक के साथ, जी, बहुत आप कुछ मोटिवेशनल मफ्तून के आयत है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं इंशाल्लाह रिफ्लेक्शंस लूंगी, लेकिन आखिर में पहले कुछ जी डिस्कशन के सवाल आते हैं, हम उनको जी कवर कर लें, तो फिर उसके बाद जी जनरल इंशाल्लाह रिफ्लेक्शंस का टाइम आज हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह हमारे पास। इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। निगत सुहेल, आप बताएंगी मफ्तून के माने, मफ्तून के क्या मानी हमें पता चले? लफ्जी तर्जुमा तो इसका है ना कि फितने में डला हुआ, पड़ा हुआ। तो जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश जी शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाजी, फितने में कुछ लोग जो दीन को मजाक समझते हैं या इस तरह, वो खुद ही उनको अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में डाला हुआ है, तो और वो आजमाइश किसी तरह की भी है जो वो उस दीन पर पूरा नहीं उतर सकते या कुछ। बाजी ये इसका मतलब है। नहीं, मैं इसके आगे देखिए, बढ़े। मैं आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही थी। जी इसमें मफ्तून के कुछ जो कुछ हमारे स्कॉलर्स जो गुजरे हैं, जैसे हसन बसरी हैं, मुजाहिद हैं, उन्होंने इसका कुछ माने किया है इस आयत में मफ्तून जी, का क्या मतलब है। तो ये चलिए हम मेरे से किसी मिस और हो से गया, बताएं, सॉरी। कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है निगत, जी इंशाल्लाह। जी हसन सना जवाब, बसरी। जी सना बाजी जवाब। जी जी मैं बाजी, बताऊँ इसका आसमा? एक मानी तो जी जी सर, सना जवाब जी मैं बता जी रही हूँ जी बाजी। जी एक मानी इसका है मजनून, और इसका जी एक और बिल्कुल। मानी जो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है वो है भटका हुआ। और मुजाहिद, उन्होंने इसका मतलब बताया है शैतान के फितने में डाला हुआ। और एक और बस मानी ठीक क्या है, है, जज़ाकल्लाह खैर। जी अजाब सना, दिया ठीक है, गया। 3 माने आपने बता दिए। आलिया अकबर, जी आलिया आप बताएंगी, आखिरी एक माना रह गया बस। जी, अजाब दिया गया, या जिसको कयामत के दिन अजाब दिया जाएगा। जी, तो आज की जो आयत शुरू हो रही थी ना शुरू में कि अनकरीब तुम भी देख लोगे, फसतुबसिरू व युबसिरून, तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे। और अगली आयत यही है कि असल में कौन है जो भटका हुआ है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मजनून नहीं थे, तो पता चल जाएगा कि असल में कौन है जो मजनून है, यानी जिसको समझ ही नहीं आ रही, और असल में भटका हुआ कौन है, फितने में डला हुआ कौन है, और वो कौन है जिसको अजाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल सही माने बताए आप सबने। जी अगली आयत देखते हैं। जी, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो चाहते हैं काश आप ढीले पड़ें तो वो भी ढीले पड़ जाएं। इस आयत में तुदहिन या इदहान के क्या क्या मानी बताए गए हैं। पहले तो जो मानी बताए गए हैं हम उनको लेंगे। जी तस्नीम आफ्ताब। तस्लीम, आप भी कुफ्र करें तो वो भी कुफ्र करेंगे, काश जी तुम बिल्कुल, कमजोरी दिखाओ वो भी कमजोरी दिखाएंगे, और काश जज़ाकल्लाह तुम खैर तस्नीम। ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास से, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मैं चाहूंगी सब शामिल हों। फातिमा सुफियान आप बताइए जी, और पॉइंट्स। काश तुम नरमी दिखाओ तो वो भी नरमी दिखाएंगे, और ये भी नरमी कौन है कि काश तुम भी झूठ बोलो तो वो भी झूठ बोलेंगे। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल। जी रेहाना निगत, जी रेहाना निगत आप बताएंगी आगे के पॉइंट्स तो। जी तो धन का लफ्ज धुन से है, और धुन तेल को कहते हैं। ईधान कहते हैं चिकना करने को, तेल डालने को, तेल लगाकर नरम करने को। इससे मुराद ये है कि आप नरमी बरतें और हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें। ठीक है, अगर आप हमारे बुतों को बुरा भला नहीं कहेंगे तो हम भी आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, ये था मतलब उसका। ठीक है, और बस अब आखिरी एक बात रह गई। जी सादिया खालिद आप बताएंगी लास्ट पॉइंट। जज़ाकल्लाह खैर रेहाना। जी मुराद ये भी है कि नरमी बरतें, यानी कि वो बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें। वो खुद अल्लाह को तो मानते थे मगर बुतों को कुछ नहीं कहने देते थे। ठीक है, तो वो इस तरह की बात करते थे ना कि आप इस काम को छोड़ दें तो हम फिर इसको छोड़ देंगे। तो उसमें लास्ट जी पॉइंट रह गया सिर्फ। बाजी चलिए मैं बताऊं निगत, आप इसको सुने। जी अनीला जमान।
جی انیلا آپ بتائیں گی لاسٹ پوائنٹ، آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی جی میں بتاؤں فوزیہ. جی جی فوزی میری آواز آ پلیز رہی؟ ویٹ کریں آپ. انیلا آپ بتائیے. جی جی یہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، نرمی برتے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیں تو تاکہ وہ بھی پھر آپ کا ساتھ وہ بھی دیں، مخالفت کو آپ چھوڑ کا دیں گے. وہ ہاں آپ کے ساتھ دیں، مخالفت چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی بالکل. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. مجھے پتہ ہے سمجھ تو سبھی کو آئی ہے، لیکن اگر ہم پوائنٹ وائز چلیں گے نا تو پھر انشاءاللہ سب کی دہرائی ہو جائے گی اور سب دیکھ لیں گے کہ سب نے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں سوال. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے ہر بہت قسمیں کھانے والے حقیر کی. جی اس آیت کی روشنی میں بتائیے کہ آج آپ کو قسم کے بارے میں کیا پتا چلا. جی جی قندیل دورانی. جی قسم جو ہے یہ عربوں میں قسم جو کھائی جاتی تھی نا، وہ کسی بھی بڑی چیز قسم کھانے کے لیے کسی بڑی چیز کا ذکر کیا جاتا تھا، یا اسے یعنی کہ وہ بات بات پہ قسمیں کھاتے تھے. جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے. اور اصل میں تو قسم کھانا جو ہے کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے کسی عظیم چیز کے ساتھ حروف میں یعنی اضافہ لگا کے واو با تا کے ساتھ واللہ باللہ تعالہ وغیرہ کے ساتھ یہ کھائی جاتی تھیں. اور ابن عباس جو ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا تھا کہ بہت جھوٹ بولنے والا ہے، کمزور دل ٹھیک ہے، والا. مجاہد کا قول ہے. جزاک اللہ خیر. جی بہت ساری باتیں قندیل نے شیئر کی. جی بریرہ آپ کیا کہیں گی؟ آج کیا سیکھا قسم کے بارے میں؟ جی قسم جھوٹی قسم نہیں، بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، وہ لاؤ قسم شمار بالکل. ہوتی ہیں. ماں باپ کی قسم، بہن بھائی کی قسم، قسم صرف اللہ کی کھانی ہے. اور قسم جو سب سے زیادہ جو ہے بات تھی نا استاذہ نے بتائی کہ قسم کھا کے مال نہیں بیچنا چاہیے، اس سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ کو جی نفع تو ہو جائے گا اور یہ لیکن جو برکت نہیں ہوگی. اور یہ کتنا عام ہے ہمارے ہاں، جی مجھے تمہاری قسم میم یا میں ایڈ تمہارے کرنا سر کی چاہتی ہوں. قسم، اس طرح کی باتیں کتنا ہم عام سنتے ہیں. حالانکہ یہ سب جو ہیں یہ لو قسمیں ہیں اور ان کو لاکھ قسم. نہیں میں کھانی چاہیے. یہ تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں، سنتی ہوں آپ کی بات. باجی میں جی بتاؤں؟ جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر بریرہ. شاہدہ پروین. جی اس میں کا باطل پر عمل پیرا ہونے والا یہ ابن شجرہ کا قول ہے کہ قسم توڑنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ قتادہ بھی کا قول امپورٹنٹ ہے کہ بات ہے. بہت جی جی شر پھیلانے والا یہ قتادہ کا قول ہے. اور مجاہد کا قول ہے کہ کمزور دل والا. اور جو بھی اللہ کی قسم کھانی چاہیے، مخلوق میں سے کسی کی قسم ہمیں نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ تو ہو گیا تھا پہلے کہ باجی اللہ میں تعالیٰ کی بتاؤں؟ قسم کھانی نکت چاہیے. بتائے؟ جی کوئی نیا پوائنٹ جو رہ گیا ہے؟ جی جی میم میں نگت ایڈ کرنا بتائیے. چاہتی ہوں خالدہ. جی نگت اور خالدہ میں جی سے نگت باجی. پہلے بتا دیں پھر خالدہ بھی جی بتا دیں انشاءاللہ. جی نگت. باجی یہ ہے کہ فریب اور دھوکہ دہی کے لیے قسموں کو نہیں بنانا چاہیے اس کو لے کے. اور اگر غیر اللہ کے نام پر کوئی اللہ کے علاوہ قسم کھا لی جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. جی اس لیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس وقت ہاں جی اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. جی بالکل. جزاک اللہ خیر. جی خالدہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میم یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے، یعنی جھوٹا شخص ہی قسم کا سہارا لیتا ہے. اور جی حلاف بالکل. چونکہ حلف سے نکلا ہے اور حلف کا مطلب قسم ہی ہوتا ہے، تو ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ حلاف ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. جی جی بالکل بالکل. اور آج کیا نظر آتا ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے وہی دور، یعنی اسی قسم جتنی اخلاقی برائیاں اس جی وقت بالکل. کفار میں تھیں، ایسے لگتا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں میں بھی وہی ساری چیزیں اتنی لوگوں کی عادت بن گئی ہیں کہ اس کے لیے اسپیشلی میں دوسروں کی بات کرنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی میری عادات میں شامل تو نہیں ہے. اور جہاں کہیں ہمیں کچھ کمی نظر آئے ہمیں اس کو
ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو اور اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ کتنا عام ہے کہ یعنی اس طرح سے جو قسم کھانے والی بات ہے، اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے بازار میں قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ اللہ کی قسم تو پتہ نہیں، مجھے نہیں، خیر نہیں شہد کھاتے ہوں گے، اس سے تو ڈر ہی ان کو لگتا ہوگا، لیکن صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ قسم ہے کہ یہ میں نے اتنے میں لیا ہے، یا یہ میں نے میری خرید اتنی ہے، یا کوئی خواتین کسی سے پرائس کم کرانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بالکل سچ بتا رہی ہوں، وہاں یہ اتنے کا مل رہا ہے، حالانکہ ان کو ضروری نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہیں پتہ بھی کیا ہو۔ تو اس کے اندر جو ہے نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے قسم کھانا جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جی یہ بتائیے کہ آج کا جو سبق، آپ نے پورا سبق جنرل، اب میں ریفلیکشنز لے رہی ہوں اسپیشلی اس حوالے سے کہ ایک بد اخلاق انسان کی کون کون سی جو ہیں وہ اس کی صفات جو بتائی گئی ہیں جو کہ بری صفات میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ جی تو کون شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ امبر آپ کچھ کہیں گے؟ امبر ملک، فرت اس کے بعد میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ جی امبر ملک۔ چلے فرحت آپ پلیز انمیوٹ کیجئے۔ جی فرحت۔ ہاں جی، یہ اس میں حماس جو ہے ایب جو چغل خور اور جیسے مشام بن نمیم باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا یا چغل خوری کرنا، اور منار للخیر، خیر کے کاموں سے بھی روکنا، کہ جو کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے نا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے، اس طرح سے کر کے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ایون جو ہمارے ہاں کام کرنے کے لیے خواتین آتی ہیں، اگر ان کو کچھ دے دو تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ والی بات کہی جاتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، ان کو تو سبھی لوگ دیتے ہیں، اور اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنا ہی ہو تو پھر یہ بھی آرام سے گھر میں بیٹھیں ہماری طرح، یعنی ان کو بھی اب ضرورت نہ ہو۔ جیسے زیادہ تر نا مدرسوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نا مدرسے میں کیا، ان کو تو لاکھوں لوگ دیتے ہیں، ان کی تو لاکھوں لوگ مدد کرتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو تھوڑا بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں نا، تو یہ اس سے دل میں ایک دفعہ بات جاتی ہے انسان کی کہ بھئی نا نہیں ہم لوگ نہیں کرتے، کہ نا یہ تو واقعی بات ہے، سب دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کس قدر وہاں پہ جا کے اگر ان بچوں کے حالات دیکھیں اور جو ان کو کھانا ملتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے اپنے شہر چھوڑ کے آتے ہیں، اور ظاہر ان کو پھر ہے نا اس کے لیے تو یہ مدرسوں والوں کا جو ہے ظاہر ہے وہ کہاں سے کریں گے ہم جب تک ہم لوگ مدد نہیں کریں گے تو۔ جی بالکل، تو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، بالکل کسی بھی نیکی کے کام سے محض دوسروں کے کہنے کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے۔ جی حنائلہ آپ کچھ کہیں گی؟ ہاں جی، بد اخلاق انسان کی سب سے تو بڑی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے، چغل خور ہوتا ہے، بالکل۔ مزاج۔ آپ مثال دیں گی، کوئی مثال دینا چاہیں گی جو آپ کو بہت ہی زیادہ معاشرے میں نظر آتی ہے؟ کون سی باتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ بہت اہم بات آپ نے کہی کہ سب اللہ سے رحم پہلی کرے، اور امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ جو ہے نا بنیاد جو وہ ہے نا۔ تو آج کل تو اللہ رحم فرمائے ہر بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ کبھی آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے اس کے معاملے میں کہ اس کی جو ہے نا جو کوالٹیز اس میں موجود نہیں ہے اس کو مطلب بڑھا چڑھا کے کہ تاکہ اس کو اچھے داموں میں فروخت کیا جائے، اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بالکل ویسے بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ جی میرے میں یہ کوالٹیز ہیں وہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یعنی کہ یہاں تک کہ یہ تو بڑی مشہور پرانی بات ہے کہ عمر پوچھی جائے تو عمر بتانے میں ہاں یہ جھوٹ تو بولا جاتا ہے، یعنی کتنی معمولی سی بات ہے، عمر میں لیکن اپنی اس آمدنی نے بتانے میں۔ جی جی بالکل، یا یہ چیز کتنے کی خریدی ہے۔ ایگزیکٹلی، ہاں جی۔ جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بنیاد ہے نا یہ واقعی جھوٹ ہی ہے، اسی لیے نفاق جھوٹ کی بنیاد بھی جھوٹ ہی ہے، یعنی سب سے بڑی نفاق کی علامت بھی جھوٹ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر حنائلہ۔ جی حبیبہ کا ہاتھ کھڑا ہے۔ جی حبیبہ آپ کچھ کہیں گی؟ جی مجھے نا یہ چغل خوری اور غیبت میں فرق اچھی طرح سمجھ میں آیا، ورنہ میں تو الحمدللہ۔ الحمدللہ جی تو اس جی سے یہ بھی الحمدللہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے
कि वो इल्जाम लगाने के मायनों में आ जाता है, चुगलखोरी वाला, और लड़ाई वो के वक्त में वो इस्तेमाल होता है। जी इंटेंशन के साथ, यानी नियत के साथ होता है कि किसी में लड़ाई करवानी है या किसी की तहकीर करनी है या किसी को किसी की नजर में छोटा करना है, तो उसकी ऐसी बुराई बयान की जाए जैसे अपने, अगर कोई ऑफिस है तो वहाँ, या कोई स्कूल है तो वहाँ की प्रिंसिपल के पास कोई जाके किसी दूसरी टीचर की बुराई करे कि प्रिंसिपल की नजरों में उसका मकाम गिर जाए, या घर में किसी बड़े के पास जाके किसी और दूसरे छोटे की बुराई की जाए ताकि उनका दिल उससे बुरा हो जाए। ये नियत के साथ जब बुराई की जाती है तो ये चुगली में आ जाता है, और वैसे ही बुराई की जाती है तो वो गीबत में आ जाता है। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा मोहतरमा ने हम आज बहुत इसकी वजाहत कर दी और क्लियर हो गया। जी जज़ाकल्लाह खैर उम्मे हबीबा। फरहाना शकील, आप कुछ कहेंगी? ये बदअखलाक इंसान की सिर्फ ये भी है कि वो दूसरों के हकूक की अदायगी से रोकता है और लोगों को इस्लाम पे, कुरान पे, नमाज से रोकता है। जैसे कि नमाज को समझना कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, दूसरे को हंस हंस कर कोई बात कह देना, तंजन कह देना, ये बदअखलाक इंसान की, बिल्कुल और इससे दूसरे की जी दिल आजारी हो रही है, हमें उस चीज का पता भी नहीं चलता। इस चीज से बचना बिल्कुल चाहिए, किसी को बेटा। तानाजनी नहीं करनी चाहिए। जी, दूसरे को कोई कुछ अच्छा करते देखें तो बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए, और ना ही कि ये कि हम उसको उसको ताना दें या क्रिटिसाइज करें कि वो जो है शर्मिंदा होके उसको, यानी अगर वो उस पर पक्का नहीं होता ना। एक्चुअली बाज़ औक़ात कोई किसी अमल को शुरू करता है तो इब्तिदा में वो इतना मजबूत नहीं होता। मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने सर ढकना शुरू किया, जैसे दुपट्टा होता है ना सर पे लेना शुरू किया, तो उनकी दोस्तों ने ही उनको कहना शुरू कर दिया कि ये तुम्हें क्या हो गया, तुम ये क्या मुल्लानी बन गई हो ये। तो थोड़े दिन में ही उन्होंने वो छोड़ दिया। तो देखिए कितना केयरफुल होना चाहिए जबान का इस्तेमाल, कि हमारी किसी बात से अगर कोई किसी नेकी के काम से रुक जाता है तो सोचे वो कितना बड़ा अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम कर लिया हमने। तो इससे हमें अल्लाह ताला बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर फरहाना। जी सईदा फौजिया मोहसिन। वालेकुम सलाम। जी भाजी, बदअखलाकी की सिफात में ये भी है कि आप हाथ से किसी को इजा देना, कचोके लगाना, और ऐसा शख्स जो जुबान चलाए बगैर अपने हाथ से दूसरे को कचोके लगाता है, और इसमें अगर हम बीइंग अ मदर अपने आप को रख के सोचें तो इसमें हम भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात है कि जितनी भी मदर्स हैं इस वक्त या मदर्स टू बी हैं, वो तो इस इस चीज चीज को को बहुत रिलेट अपने किया अंदर मैंने चेक कि करें। जी हाँ, इस बच्चों चीज के साथ। सब इस जी जुमले में जी आती है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। आमीन इलाही आमीन, और हमारी इस्लाह फरमाए इंशाल्लाह। चलें जी, आपका हम सबका ट्रांसलेशन टाइम हो गया है। ओवर टू शफक। इंशाल्लाह ताला शफक सबको गाइड करेंगी। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी शफक। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह जैसे ही मैं रूम ओपन करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर आपको ज्वाइन ब्रेकआउट रूम का एक बॉक्स सा नजर आएगा, जिस बॉक्स के अंदर फिर मजीद 4 आपको बॉक्स नजर आएंगे। अगर ना नजर आए तो अपनी स्क्रीन को टच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको लेफ्ट में नजर आ जाएगा। आपने उस पर क्लिक करना है, अपना रूम सेलेक्ट करना है। रूम्स की लिस्ट ऑलरेडी हम आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, आपके इंचार्जेस के नेम्स और आपके रूम के नेम। तो बस अब ये है कि इंशाल्लाह आप देखिए, ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। इंशाल्लाह आप सब जो है वो ज्वाइन करते जाएं। मजीद ये है कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे चैट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है समरा बाजी, इंशाल्लाह हम शुरू करें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हम आगाज करते हैं इंशाल्लाह अपने ट्रांसलेशन टाइम का। तो सबसे पहले बाकी सब अपने अपने ग्रुप्स में चले जाएं, और जो मेन सेशन में हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं रहें। मैं नाम जिसका कॉल आउट करूं इंशाल्लाह ताला वो खुद को अनम्यूट करें। और पहली 4 आयत हैं आज हमारे पास। लेसन छोटा सा ही है, लेकिन आज फिर हम कोशिश करेंगे कि सबसे हम 2-2 आयत का तर्जुमा सुन लें इंशाल्लाह। जी सबसे पहले मेरे पास तस्नीम का सना अब्दुल्ला, मेरे पास जो नाम है स्टूडेंट्स के, मैं वही नाम इंशाल्लाह ताला लूंगी। तस्नीम प्लीज आप अपना ग्रुप देखिए क्योंकि मेरे पास आपका नाम नहीं है। जी सना अब्दुल्ला। सना हमारे साथ हैं आज? चलें, आयशा अली भी हमारे ग्रुप में हैं। जी आयशा, आप अनम्यूट कीजिए और सुनाइए पहली 2 आयत।
आयशा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आलिया अकबर का हैंड रेज है। जी आलिया, आप सुनाइए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी औज़ु बिल्लाहि आयत मिनश नंबर शैतानिर 1। रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून नून वल कलमी, कलम की कसम है, वमा और जो कोई, यस्तुरून लिखते हैं, माँ जी माँ नहीं है, अंता आप, बिनिअमती नेमत से, रब्बी का अपने रब की, बिमजनून कोई कोई मजनून। जी हेलो बिल्कुल। जी जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अब हो गया, मेरा ना अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओह अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। जी जज़ाकल्लाह खैर आलिया, आपने सुना दी आयत। जी आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह कि अनम्यूट हो गया आपका। जी अब सुनाइए अगली 2 आयत, आयत 3 और 4। व इन्ना और बेशक, ला का आपके लिए, ला अजरन यकीनन अजर है, गैरा ना ममनून खत्म होने वाला, व इन्ना का और बेशक आप, ला आला खुलूकिन अजीम यकीनन बुलंद अखलाक पर हैं। मुझे बता सकती हैं यकीनन का तर्जमा कौन से हर्फ से आपने किया है? कौन इस सी चीज वाला? को ला समझा? पर किया, ला पर जी किया, ला की वजह हाँ, से। शाबाश। कौन सा वाला ला? आप सही कह रही हैं। कौन सा वाला ये ला? जो लिखा, ये लिखा ना ला अजरन, ये जो लाम है ना, इसकी वजह से ये अच्छा तकीद के लिए उधर, आता है। शाबाश, अच्छा आप ये वाला बारकल्लाहु कह रही फीकुम। जी वो भी ठीक है, जो आपने वो ला अजरन बताया हैं? उसमें भी यकीनन का तर्जमा इसी ला की वजह से हो रहा है, लाम जबर ला। और इसी तरह नीचे जो ला अला खुलुकिन अजीम है, तो इसमें भी इसमें भी ला की हाँ, वजह से है। शाबाश, जी बिल्कुल ठीक। तो माशाल्लाह आपको पता था, लेकिन आपके बताने से सबकी नॉलेज में आ गया। बारकल्लाहु फीकुम आयशा, जज़ाकल्लाह जी खैर। थैंक यू। जी और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। सना अब्दुल्ला हमारे साथ आज। जी बाजी, सना अस्सलाम शायद। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाहि बाजी, उस वबरकातुहू। वक्त माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा। ओह सना, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप साथ हैं। जी सना, पहली 2 आयत का तर्जमा सुनाइए। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून नून वल कलमी, कसम है कलम की, वमा और उसकी जो, यस्तुरून वो लिखते हैं, माँ नहीं है, अंता आप, बिनेमती नेमत से, रब्बी का अपने रब की, बिमजनून कोई मजनून। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट है मेरे पास मदीहा एहसन। जी मदीहा हमारे साथ है। मदीहा एहसन, नहीं मदीहा हमारे पास नहीं है, इस वक्त हमारे साथ नहीं है। शाज़िया अलीम, जी 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 शाज़िया अलीम, जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना और बेशक, लका आपके लिए, ला यकीनन, अजरन अजर है, गैरा ना ममनून खत्म होने वाला, वा और इन्ना इन्ना बेशक का, इन्ना का बेशक आप, ला ला अला यकीनन बुलंद इखलाक पर हैं, नहीं ला अला ला अला यकीनन ला ला यकीनन अला ऊपर, खुलुक नजीम बुलंद इखलाक, यानी अगर मिला के माश बोलेंगे तो बुलंद इखलाक जी पर है। माशाल्लाह कसम जी। बिल्कुल ठीक है आपने। माशाल्लाह शाज़िया, आपने जो अभी इसका तर्जुमा यकीनन का, ये अभी अभी सीखा है या आपको भी पहले से पता था? नहीं ला मुझे लग रहा है कि मुझे, मैंने गौर किया तो मुझे इतना याद नहीं था, अगर किया भी था तो मैंने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये लेकिन वैसे कितना मुझे अच्छा है ना, यकीनन पता जब है हम कि एक इन्ना बेशक जो है यकीनन के लिए आता है, और जी कहीं पर बाद में ताक़ीद के लिए, हाँ इन के मायने में जैसे अगर होते हैं तो वो भी कहीं पे यकीनन के मायने में आता है, लेकिन ला सही। पता नहीं कि मुझे याद नहीं था। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना अच्छा हमारा ये प्लेटफॉर्म है ना ग्रुप का, कि जब हम ग्रुप जी में एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। चलें जज़ाकल्लाह खैर शाज़िया। अब हमारे वही साथ बात हैं है। सादिसा अख्तर। जी सादिसा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सादिसा सुनाई पहली 2 आयत। नून नून
والقلمی قسم ہے قلم کی، وما اور اس کی جو یسرون وہ لکھتے ہیں، ما نہیں ہے، انتا آپ بنعمتی نعمت سے، ربک اپنے رب کی، بمجنون کوئی مجنون۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم سادسہ، بہت اچھا سنایا آپ نے ابھی۔ اچھا جی، اور ہمارے ساتھ سعیدہ اقبال، سعیدہ اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آگے جی وہ جی جی انا سنائیے۔ اور بے شک، وہ انا اور بے شک لکا آپ کے لیے، لاجرن یقیناً اجر ہے، غیر نہ ممنون ختم ہونے والا، وہ انکا لعلی خلق عظیم۔ سعیدہ آپ کا جو وہ ہے نیٹ ہے نا، وہ بہت آئی تھنک تھوڑا اس کے سگنلز ویک ہیں، تو جہاں کہیں بہتر نیٹ سگنلز آ رہے ہو نا، تو آپ اس کو ٹرائی کیا کریں کسی وقت نا، اچھا کہ جہاں سگنل زیادہ بہتر آ رہے ہوں تو وہاں پہ بیٹھا کریں کلاس لینے کے ٹھیک ہے، لیے۔ آپ دوبارہ ٹھیک، سنائیں گی آخری آیت جی وَإِنَّكَ؟ ضرور۔ وہ انا اور بے شک لکا آپ کے لیے، لاجرن یقیناً اجر ہے، غیر نہ ممنون ختم ہونے والا، وہ انکا اور بے شک آپ لعلی خلق عظیم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی آج ہمارے ساتھ وانیہ بھی موجود ہیں۔ وانیہ آپ انمیوٹ کریں گی اور ایک آیت یا دو آیت جو آپ جتنا آپ سنانا چاہیں، وانیہ عباسی، اور اگر آپ سے سننا چاہتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آئی تھنک آپ ابھی صرف سننا چاہتی ہیں۔ آئی تھنک یو آر اے نیو لرنر، آئی تھنک آپ ترجمہ سنانے میں آپ کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ سنتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ بھی سیکھ لیں گی کہ کس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے ورڈ ٹو ورڈ۔ تو ہم سب نے وانیہ کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ ایک دن وانیہ بھی ہمیں گروپ میں انشاءاللہ ترجمہ سنائیں۔ چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ٹرن سب کی ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی 1 منٹ ہے، جس کی ٹرن ہو جائے گی دوبارہ۔ عالیہ اکبر، عالیہ آپ پہلی آیت کا ترجمہ سنائیے۔ نون نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما اور جو کوئی یسطرون لکھتے ہیں، وہ ماں اور اس کی جو، ماں کا مطلب اس ہوتا ہے کی جو، جو ٹھیک ہے، اچھا اور جو وہ ایک لکھتے چیز ہیں میں یعنی کہنا قلم چاہ جو۔ رہی ہوں، جی جی استاذہ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو صحیح درست لفظ ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق نہیں اخلاق، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر، جی بالکل۔ تو جزاک اللہ خیر، ہمیں دوبارہ سے ریمائنڈر مل گیا کہ کیا کہنا ہے، اخلاق، ٹھیک ہے جی۔ چلیں سادسہ اختر، سادسہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سادسہ اگلی آیت کا ترجمہ سنائیے۔ ماں نہیں ہے، انتا آپ بنعمتی نعمت سے، ربک اپنے رب کے، بمجنون کوئی مجنون۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بس 2 لوگوں کی ٹرن آ سکی، بس ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمرا باجی بھی ہمارے پاس ہیں، 4 منٹس ہیں۔ 4 منٹس ہیں، اچھا مجھ سے مسٹیک ہو گئی، سوری۔ اچھا باقی لوگ موجود ہیں آگے؟ جی موجود ہیں، جی ثنا عبداللہ، ثنا آپ سنائیں گی؟ مجھ سے ایکچولی ٹائم دیکھنے میں مسٹیک ہو گئی، میں نے مجھے لگا کہ شاید 15 ہو گئے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس 4 منٹس ہیں۔ جزاک اللہ خیر شفق، جی 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 ثنا باجی، سنائیے۔ وَإِنَّ اور بے شک، لکا آپ کے لیے، لأجرن یقیناً اجر ہے، غیر نہ ممنون ختم ہونے والا۔ جزاک اللہ خیر، آگے بارک پڑھوں؟ اللہ فیک۔ ایک ایک آیت سنتے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ٹرن جی آتی جائے گی تو پھر سنا دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ جی شازیہ علیم۔ وَإِنَّ اور بے شک آپ، لعلی خلق عظیم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں۔
अच्छा तब अल्हम्दुलिल्लाह। तुलसी आगे भी सुनाऊं? नहीं वो तो आज का लेसन है, सही सही। इसकी तो अच्छा एक बात कहनी थी मुझे कि यहाँ पे ना मुझे याद आ गया कि ला के मीनिंग जो मैंने याद की है वो अलबत्ता, ठीक है? तो यहाँ पर अलबत्ता के ज्यादातर कुरान में अलबत्ता भी ला के मीनिंग होते हैं, तो फिर यहाँ पे यकीनन आए, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी जो चीज जो कंफर्म होती है ना, ठीक है, तो वहां पे जी यकीनन जी। मानी कर दिए जाते हैं इसके, क्योंकि ये जैसे जो अजर है वो भी यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, वही है ना, वो इन्ना लका अला अजरन गैर ममनून। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात हो रही है ना, तो यकीनन उनको मिलके रहेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा ठीक इसी ठीक तरह ठीक। से व इन्नका सही लअला है, खुलुकिन अज़ीम, इसमें भी तो वही बात खबर है। है, हाँ वो जी यकीन की हद तक सही है। यकीन की हद तक है कि इसमें कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं हाँ हाँ ठीक ठीक है। इस ठीक, वजह से समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। वही आपकी। जी तो और हमारे साथ कौन है? कुछ दो लोग हमारे साथ हैं, शायद उनको अपना ग्रुप नहीं मिल सका, नसरीन बानो और रुकैया। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम आप पूछ लीजिएगा अपने ग्रुप में कि आपका ग्रुप कौन सा है। इसी तरह सुमैया परवीन, सुमैया आप भी अपना मैसेज करके जो एडमिन है उनसे पूछें कि आपका ग्रुप कौन सा है। चलें एक एक दोबारा से फिर कर लेते हैं। आयशा अली जो कि अनम्यूट है, आयशा आप ही सुना जी, दीजिए। नून नून वल कलामी, कसम है कलम की, व माँ और इसकी जो यस्तुरून वो लिखते हैं, माँ नहीं है अंता आ बिनेमती नेमत से, रब्बी का अपने रब की, बिमजनून कोई मजनून। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ये बताएंगी आप अभी आयशा ये बताएंगी कि जी, इसमें माँ का मतलब नहीं है, तो कैसे आपको पता चला यहाँ माँ का मतलब नहीं है? माँ का मतलब तो जो होता है। माँ के ना बहुत से मायने मैंने पढ़ा भी हुआ है, और जो मेरी क्लास में लेती हूँ ग्रामर की उसमें भी है कि माँ अरबी में बहुत सी जगहों पर मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल होता है, इसके एक से ठीक है, जायद मायने किए जाते हैं अरबी में। तो ठीक है। उनमें से एक ये भी है, ना के मायने में भी आता है, जो के मायने में भी आ जाता है, इस वजह से। हम्म तो कैसे कुछ पता चलता है कि कोई निशानी होती है जिससे पता चल सके कि यहाँ पे उसके माने नहीं में आएंगे, जो नहीं आएंगे? ये पता है आपको? नहीं नहीं ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको बाकी नहीं मैंने पता, ये पढ़ा अच्छा कि हाँ जी। ठीक है। बाकी बाकी लोगों में से कोई बता सकता है कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे माँ जो है ये जो के मानों में नहीं आएगा बल्कि नहीं के मानों में आएगा? अगर स्टार्ट में आता है तो नहीं के अगर मायनों स्टार्ट में में आता है, सवालिया नाफिया हो जाता है, अच्छा कुछ याद ठीक है। नहीं। अच्छा ओके जज़ाकल्लाह खैर। और कोई कुछ कहेगा? जूम यूजर कौन है? ये नाम तो नहीं है जूम यूजर, प्लीज आप अपना नाम इसको ना इसको करेक्ट करें। शफक से सीख जज़ाकल्लाह सकते हैं खैर। आप। जी कौन कह रहा है? जज़ाक जी टाइम मुकम्मल हो गया अंबर बोले। जी 15। चले इंशाल्लाह ताला अगली दफा बताऊंगी मैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।